ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون بے شک مومن کامیاب ہیں، کامیابی اہل ایمان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ حضرات، اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس کی بنیادیں امانت، دیانت اور صالحیت پر قائم کی جائیں، اور اس معاشرے کے افراد مومن ایسے مومن ہوں جو ایماندار اور دیانتدار ہوں، تقوی جن کا شعار ہو، صالحیت جن کی پہچان ہو۔ یہاں لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے نظریات، اپنی اپنی سوچ و فکر اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کامیاب قرار دیا ہو۔ اپنی طرف سے کوئی بھلے لاکھ کامیابی کا دعویٰ کرتا رہے، اس وقت تک وہ مالک کائنات کی نگاہ میں کامیاب نہیں ٹھہر سکتا جب تک کامیابی کے اس معیار پہ پورا نہ اترے جو معیار اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر کیا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے نہ تو کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر اس کو کامیاب قرار دیا، نہ کسی کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر اس کو کامیاب قرار دیا، نہ کسی کے کپڑوں کو، نہ کسی کے لباس کو، نہ کسی کے مال و دولت کو، جاہ و حشم کو دیکھ کر کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں پر کسی کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہے۔ لوگ کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس معیار پہ اترنا ضروری ہے جو معیار اسلام نے مقرر کیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے کہ جو شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، وہ ایمان کے ان تقاضوں کو بھی پورا کرے جو تقاضے امانت، دیانت، صالحیت، تقوی، للہیت کے گرد محیط ہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت کے ہاں نہ تو کسی کو کامیابی کثرت کی بنا پر ملے گی، نہ کسی کو کامیابی دولت کی بنا پر ملے گی۔
ایک گروہ ایک جماعت یہ دعویٰ کرے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لہذا کامیاب ہم ہیں، مالک کائنات کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کامیابی کے لیے کسی فرقے کے ساتھ مختص ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ بات کہے کہ میرا تعلق وہابی مسلک سے ہے میں کامیاب ہوں، بریلوی مسلک سے ہے میں کامیاب ہوں، دیوبندی مسلک سے ہے میں کامیاب ہوں، یا شیعہ مسلک سے ہے میں کامیاب ہوں، حقیقت یہ ہے کہ صرف کسی مسلک یا کسی گروہ کے ساتھ وابستگی کی بنا پہ کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اگر ملے گی تو اس معیار پہ پورا اتر کے ملے گی جو معیار اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، کامیاب مومن کون ہیں، کامیاب اہل ایمان کون ہیں؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں۔ اور کون سے مومن؟ ان کی کچھ صفات، کچھ نشانیاں، کچھ خصوصیات بیان کر دیں کہ میں تمہارے سامنے ایک معیار رکھ رہا ہوں، کچھ خوبیاں بیان کر رہا ہوں، کچھ خاصیتیں تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں، تو جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور ان خوبیوں پر پورا اترے اور یہ خاصیتیں اس کے اندر پائی جائیں، وہ میرے ہاں کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ میرے نزدیک کامیاب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی علامت کامیاب مومن کی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کے اندر عاجزی، انکساری ان کی پہچان ہوتی ہے، ایک خاص علامت ہے ان کے اندر۔ نماز جب ادا کرتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ کیا ہے جو نماز کے اندر اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے نماز تو بذات خود عاجزی کا، انکساری کا ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہے کہ ایک وہ شخص جو دنیا کے اندر بڑی عزت کا مالک ہو، جاہ و حشم کا مالک ہو، شہرت کا مالک ہو، اس کا سینہ تنا ہوا ہو، اس کا سر اٹھا ہوا ہو، بڑی دستار باندھی ہو، اس کی حفاظت کے لیے حفاظتی دستے بے شمار ہوں، لوگ اس سے ڈرتے ہوں، اس کو کسی کا ڈر نہ ہو، لیکن جب یہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ ماتھا جو دنیا کے اندر تنا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، اللہ کے ہاں یہ آ کے جھک جاتا ہے، اور یہاں تک جھکتا ہے کہ اس ماتھے کو وہ خاک پہ رکھ دیتا ہے اور پھر مالک کی کبریائی بیان کرتا ہے، مالک کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور یہ تسبیح، یہ حمد و ثنا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، دنیا کی نگاہ میں اگرچہ جو کچھ بھی ہوں، تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ نماز تو بذات خود عاجزی اور انکساری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ انسان یہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، یہاں محمود و ایاز کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، یہاں چھوٹے اور بڑے کا امتیاز مٹ جاتا ہے، یہاں سب مالک کی بارگاہ کے اندر ایک ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ پھر وہ خشوع و خضوع، وہ عاجزی، وہ انکساری جو اللہ رب العزت
اہل ایمان کی نمازوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، داڑھی کے بالوں کو حرکت دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا، اگر اس شخص کے دل کے اندر خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعمال سے بھی وہ نظر آتا۔ حضرات، خشوع و خضوع کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ، اس کے قلب کے ساتھ بھی ہے، اور خشوع و خضوع کا تعلق اس کے وجود کے ساتھ، اس کے ظاہری جسم کے اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا، نماز کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر انتہائی گرا کے رکھنا، اور پھر نماز کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، اس کی تعدیل و ارکان کا خیال رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور جلدی جلدی سجدہ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوبارہ نماز کا حکم دیا، فرمایا اس طرح نماز مت پڑھو جس طرح کے کوے دانا چگتے ہوئے، کچھ کھاتے ہوئے ٹھونگے مارتے ہیں۔ نماز پڑھو عاجزی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا انسان اپنے مالک سے باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا کامیاب مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کامیاب مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے جب حاضر ہوتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتا ہے۔ لغویات سے اعراض کرنا۔ اب یہاں کامیاب مومن کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو الفاظ کثیر المعانی ہیں، جن کے اندر بہت سا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فرمایا وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغو سے بچتے ہیں۔ کسی ایک لغو بات کا ذکر نہیں کیا، کسی ایک لغو حرکت کا ذکر نہیں کیا، کسی ایک لغو امر کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا وہ لغو سے ذکر کرتے ہیں، اب اعراض کرتے ہیں۔ وہ لغو کیا ہے؟ اس کا تعلق زبان سے ہو، اس کا تعلق ہاتھ سے ہو، اس کا تعلق آنکھوں سے ہو، اس کا تعلق قدموں سے ہو، اس کا تعلق انسان کی گفتار سے ہے یا کردار سے ہے، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ فضول باتیں نہیں کرتے، بیہودہ، نکمی، لا یعنی باتیں نہیں کرتے، ایسی باتیں نہیں کرتے جو بے معنی ہوں۔ کامیاب مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں کرتے جو ذو معنی بات ہو، جس میں کہنے کا مطلب کچھ اور ہے لیکن کہا کچھ اور جا رہا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، قولوا قولا سدیدا، سیدھی کھری اور سچی بات کیا کرو، ٹھوس بات کرو، ذو معنی باتیں مت کرو، نکمی اور فضول باتیں مت کرو۔ حضرات، یہاں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دوسروں کو ہنسنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہ نہایت غلط سوچ ہے۔
اور اس سوچ نے معاشرے کی اخلاقی اقدار کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اس کی ایک مثال ہمارے ہاں آج کل جو یہ تھیٹر ڈراموں کا رواج بن چکا ہے، جس کے اندر رنگ برنگی جگتیں کسی جاتی ہیں، فضول باتیں کی جاتی ہیں، وہاں نہ کسی کی بہن کی عزت محفوظ، نہ کسی کی ماں کی عزت محفوظ، نہ کسی کے باپ کی عزت محفوظ، نہ کسی کے خاندانی حسب و نسب کی عزت محفوظ، اور کہا یہ جا رہا ہے ہم تو مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، ہم تو لوگوں میں ہنسیاں پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے پاس سے جھوٹی باتیں گھڑ کے بیان کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کو بدترین مخلوق بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات ذرا غور کریں کہ جس کو لوگ محض باعث تفنن سمجھتے ہیں، باعث تفریح سمجھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کتنی سخت وعید فرما رہے ہیں۔ اور اسلام تو قطعاً اجازت نہیں دیتا کوئی کسی کی آبرو کی طرف انگلی اٹھائے، اور ان تھیٹر ڈراموں کے اندر جس طرح آبرو ریزی کی جاتی ہے، اخلاقی اقدار کی پامالی کی جاتی ہے، الامان والحفیظ۔ اور اگر ہمارے حکمران اور ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے والی انتظامیہ اگر ان معاملات کو کنٹرول نہیں کرے گی تو ہمیں خدشہ ہے کہ مستقبل قریب کے اندر پورا معاشرہ جگت باز بن جائے گا، لغویات سے اعراض کرنے کی بجائے لغویات کا دل دادا ہو جائے گا۔ اور آج بھی گلی گلی کے اندر بچوں کی زبان پر وہی جھکتے ہیں، بڑوں کی زبان پر وہی جھکتے ہیں جو وہ تھیٹر ڈراموں میں دیکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو راہ چلتے ہوئے جھکتے کستے ہیں۔ یہ جھکتے کہاں سے انہوں نے سیکھی؟ انہی تھیٹر ڈراموں سے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کامیاب مومن کی کچھ صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، لغویات سے بچنے والے ہیں، فضول بیہودہ اور نکمی باتوں سے بچنے والے ہیں۔ فرمایا کامیاب مومن کی تیسری صفت یہ ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کے فاعل ہیں۔ حضرات، قرآن نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جہاں بھی حکم دیا، بیان کیا، وہاں اسلوب کچھ اور اختیار کیا۔ کہیں کہا وآتوا الزکاۃ وایتاء الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جب کامیاب مومن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، کامیاب مومن کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو لفظ کثیر المعانی ہے۔ فرمایا وہ زکوٰۃ کے فاعل ہیں، ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے فاعل ہیں۔ عام اور معروف طریقے سے، اسلوب سے ہٹ کر یہاں فاعل کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا کہا جائے گا تو اس سے مراد عمومی طور پر یہی ہے کہ وہ مال کی زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ اپنے دولت کی، روپے پیسے کی زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کے فاعل ہیں، جس کا مطلب، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ صرف اپنے مال کی، اپنی دولت کی، اپنے کاروبار کی نہیں دیتے، بلکہ یہ اپنی روح کی، اپنے نفس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ جسم کی زکوٰۃ بھی، روح کی زکوٰۃ بھی، اور مال و دولت کی زکوٰۃ بھی۔ روح اور مال کی زکوٰۃ، روح اور مادیت کی زکوٰۃ، ان دو باتوں کو سمجھ لیں۔ روح اور مادیت کی زکوٰۃ یہ ہے کاروبار کرتے ہو، روپیہ پیسہ کماتے ہو، اس میں سے زکوٰۃ دو۔ دولت ہے، بینک بیلنس ہے، اس میں سے زکوٰۃ دو، اسلام کا حکم ہے۔
भेड़ बकरियों का रेवड़ है, जानवरों का रेवड़ है, उसमें से ज़कात दो। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हो, ज़कात दो। और जब रूह की ज़कात की बारी आएगी तो फिर समझ लें इंसान, एक कामयाब मोमिन वो है जो अपने रूह की ज़कात इस तरह अदा करता है कि अपने आज़ा व जवारे को अपने अल्लाह के ताबे कर लेता है। वो नमाज अदा करता है, वो अपने हाथ का हक अदा करता है, वो अपनी ज़ुबान का हक अदा करता है, वो अपनी आंखों का हक अदा करता है, क्योंकि वो जानता है, उसके लाशऊर के अंदर ये बात मौजूद है, क़यामत के दिन ये एक एक उज़व गवाही देगा कि इसने गलत काम किए थे या अच्छे काम किए थे। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन के अंदर, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन इन लोगों की ज़ुबानों पर, इनके मुंहों पर ताले लगा दिए जाएंगे, मोहरें लगा दी जाएंगी, बंद कर दिए जाएंगे, ज़ुबान से कुछ ना कहें। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम, इनके हाथ गवाही देंगे, इनके बाजू गवाही देंगे, इनकी आंखें गवाही देंगी, इनके पांव गवाही देंगे, अल्लाह ये हमारे साथ फलां 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 अच्छे और बुरे काम करते रहे। ज़रा अंदाज़ा करें हज़रात, जब क़यामत के दिन ये हाथ पुकार के कहेगा अल्लाह इस शख्स ने तो मेरे साथ फलां गलत काम किया था, तो फिर इंसान क्या जवाब दे सकता है वहां पे? तो ज़कात के फ़ाइल होने से मुराद ये है कि अपनी रूह की ज़कात भी दे और अपने माल की ज़कात भी दे। और रूह की ज़कात, नफ्स की ज़कात यही है कि वो ज़िक्र इलाही में गरक हो जाए, ज़िक्र इलाही में डूब जाए, अपने मालिक को याद करने वाला हो, अपने रोज़ो शब को, अपने लम्हात को अपने मालिक की याद में खपा देने वाला हो। फरमाया कामयाब मोमिन की पहली निशानी ये है कि वो नमाजों में खुशू व खुजू का एहतमाम करते हैं। दूसरी निशानी ये है लग़वियात से एराज़ करते हैं। तीसरी निशानी ये है कि वो ज़कात के फ़ाइल हैं। और फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, उनकी चौथी निशानी ये है कि वो शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम मुझे दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनकी हिफाजत की ज़मानत आक़ा मदनी अलैहिस्सलाम ने तलब की? फरमाया ज़ुबान की हिफाजत की ज़मानत दे दो, इस ज़ुबान से कोई गलत बात नहीं करोगे, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछालोगे, झूठ नहीं बोलोगे, लोगों को बहतान नहीं लगाओगे, गीबत और चुगली नहीं करोगे। तुम इसकी मुझे ज़मानत दे दो कि ये तुम्हारे काबू में रहेगी। और फिर अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दो कि जो जायज़ तरीका अल्लाह ने इस्तेमाल का बताया है उसके अलावा गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फरमाया मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो कामयाब मोमिन की चौथी निशानी ये है कि वो शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। हाँ, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। जो जायज़ और सही तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है वही इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल नहीं करते। फरमाया अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो वो हद से बढ़ जाने वाला है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करते। हज़रात, ये कामयाब मोमिन की कुछ सिफ़ात, कुछ निशानियाँ हैं। फिर फरमाया कामयाब मोमिन की एक निशानी ये है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो अमानतों में ख़यानत नहीं करते, वादा खिलाफी नहीं करते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में ख़यानत करेगा, और फरमाया कि जब वो किसी से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। जिसके अंदर ये 3 निशानियां हों वो पक्का मुनाफिक है।
اور ایک حدیث کے اندر منافق کی ایک نشانی اور بتائی گئی، فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں بکتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، تو منافق کی، نفاق کی یہ علامتیں ہیں، نفاق کی یہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا کامیاب مومن کے اندر یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ کامیاب مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے لغویات سے اعراض کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کے فاعل ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر پانچویں نشانی یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور ساتویں نشانی فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، آخر پہ فرمایا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب مومن کی علامتیں، خاصیتیں بتاتے ہوئے ابتدا بھی نماز سے کی اور انتہا بھی نماز سے کی۔ آپ اندازہ کر لیں نماز کس قدر اہمیت کی حامل چیز ہے۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں، جب ٹائم ملا پڑھ لی، نہ ملا نہ پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی 3 کاموں میں تاخیر مت کرنا، جب کوئی بچی جوان ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دیا جائے، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلدی سے جلدی دفنا دیا جائے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے سب کام چھوڑ کے نماز ادا کی جائے۔ تو نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز وقت پہ ادا کی جائے، محبت کے ساتھ ادا کی جائے، ٹھہر ٹھہر کے سکون سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جس طرح پڑھتے تھے احادیث کے اندر وہ طریقہ موجود ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت سے مراد یہی ہے کہ نماز وقت پہ ادا کی جائے، سنت مصطفیٰ کے مطابق ادا کی جائے۔ کامیاب مومن کی یہ 7 علامتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائیں، جس کے اندر یہ علامتیں، یہ نشانیاں موجود ہیں، وہ کامیاب مومن ہے۔ اس کے علاوہ لاکھ کامیابی کے دعوے کرتا رہے وہ کامیاب نہیں۔ فرمایا وہ کامیاب ہے، اور فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کو جنت کی وراثت ملے گی اور جنت الفردوس کی وراثت ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب مومن بن جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔